نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا۔ جی، ہم نے پچھلی کلاس میں حضرت حمزہ کے ایمان لانے کے بارے میں پڑھا تھا۔ حضرت حمزہ جب ایمان لائے تھے تو آپ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے حمیت کی بنا پر صرف اسلام قبول کیا تھا، حالانکہ کوئی انٹینشن نہیں تھی اسلام قبول کرنے کی۔ ان کے بارے میں ایک بڑا اچھا واقعہ آتا ہے کہ سیدنا حمزہ نے جب جوش غیرت اور حمیت میں ابو جہل کے سامنے اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقام تو لے لیا اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان بھی کر دیا، لیکن اس کے بعد جب وہ اپنے گھر پہنچے تو شیطان ان کے پاس آیا تھا اور کہنے لگا کہ تم تو قریش کے سردار ہو، تم نے بھی اس صحابی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لی۔ صحابی کہتے تھے بے دین شخص کو۔ تو شیطان نے دل میں بات ڈالی کہ تم بھی اس صحابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر چکے، اپنے باپ دادا کے دین کو تم نے چھوڑ دیا، تم نے جو کچھ کیا اس سے تو تمہارے لیے مر جانا ہی اچھا تھا۔ شیطان دل میں باتیں ڈال رہا تھا۔ اب سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت شش و پنج میں اور ذہنی اضطراب میں مبتلا تھے۔ خود کلامی کرتے ہوئے کہنے لگے کہ یہ کیا قدم میں اٹھا بیٹھا ہوں، مطلب میں نے کیوں یہ قدم اٹھایا۔ اسی لمحے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کی اور انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ اگر یہ ہدایت ہے تو میرے دل میں اس کی تصدیق کو اجاگر کر دے، ورنہ میں جس حالت میں مبتلا ہو گیا ہوں اس سے نکلنے کی کوئی راہ پیدا کر دے۔ یہ انہوں نے باقاعدہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر شیطانی وسوسوں میں مبتلا رہے، بار بار شیطان اپنے وسوسے ان کے اندر ڈال رہا تھا۔ انہوں نے ایسی اضطراب انگیز اور پریشان کن رات اس سے پہلے کبھی نہیں گزاری تھی۔ صبح ہوتے ہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھر حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ بھتیجے میں ایک ایسے کام میں پڑ گیا ہوں کہ جس سے نکلنے کا راستہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ میرے جیسے آدمی کا ایسے معاملے میں مبتلا ہو جانا جس کے بارے میں مجھے معلوم ہی نہیں کہ وہ ہدایت ہے یا گمراہی ہے، بہت مشکل اور خلجان والی بات ہے۔ آپ مجھے کوئی بات بتائیں، میرے بھتیجے میری بڑی تمنا ہے کہ آپ ہی مجھے کچھ بتائیں۔ اب یہ ان کے رضائی بھائی بھی تھے تو ان کے ساتھ بات چیت بہت اچھی تھی۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس درخواست پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح و نصیحت فرمائی اور اسلام کی دعوت دی، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خوف دلایا اور ان کے انعامات کی خوشخبری بھی بتائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یعنی حضرت حمزہ کے دل میں نور ایمان ڈال دیا اور ان کا سینہ کھول دیا
اور انہیں شک اور تردد سے اور تذبذب جو کنفیوژن ان کے اندر تھی اس سے نجات عطا فرمائی. وہ فوراً بول اٹھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے ہیں. اشہد انک صادق. یہ ایسی گواہی ہے جو سچی ہے، ایک صاحب معرفت کی گواہی ہے. بھتیجا اپنے دین کا اظہار اور اعلان کرتے رہیے. اللہ کی قسم مجھے یہ پسند نہیں کہ میرے لیے وہ سب کچھ ہو جس پر آسمان سایہ فغن ہے اور میں اپنے پہلے ہی دین پر قائم رہوں. یعنی مجھے یہ اب کسی صورت پسند نہیں کہ مجھے وہ سب کچھ ملے جس پر آسمان اپنا سایہ کرتا ہے اور میں اپنے پچھلے دین پہ چلے جاؤں. یعنی مجھے اب کچھ نہیں چاہیے لیکن اسلام مجھے چاہیے. اتنا انہوں نے زبردست طریقے سے اسلام کا اظہار کیا. پھر سیدنا حمزہ جو تھے وہ ان عظیم لوگوں میں سے تھے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی. ان کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے قریشیوں کو جو دھچکا لگا تھا وہ اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت میں اور آپ کی حمایت میں اضافہ ہوگا، کیونکہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حضرت حمزہ بھی موجود تھے. حمزہ ضرور ان کی حفاظت کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دے رہے تھے، حضرت حمزہ کے اسلام لانے کے بعد اس میں کمی آ گئی تھی کیونکہ لوگ ڈرتے تھے حضرت حمزہ سے. پھر اس کے 3 دن کے بعد ہی انشاءاللہ ابھی آپ کتاب میں پڑھیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں. حضرت عمر جو تھے ایک نڈر اور جرأت مند اور بہادر شخصیت تھے جن کا پورا نام سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. یہ اسلام کے شدید ترین مخالفین میں سے تھے. جب اسلام آیا تو نبوت کے تقریباً 6 سالوں تک یہ اسلام کے شدید ترین مخالفین میں سے تھے اور مسلمانوں پر خوب ظلم و ستم کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی کایا ہی پلٹ دی اور انہیں اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دی. تقریباً 26 سال کے تھے اور نبوت کا 6واں سال چل رہا تھا جس ٹائم پر یہ مسلمان ہوئے تھے. حضرت عمر کے لیے باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی اور وہ دعا یہ تھی: اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین الیک بأبی جہل او بعمر ابن الخطاب. اے اللہ، ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہے، جو تجھے زیادہ پیارا ہے، اس کے ذریعے تو اسلام کو عزت عطا فرما. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی. راوی جب یہ حدیث بیان کرتے ہیں تو سیدنا عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دونوں میں سے، یعنی ابو جہل جس کا نام عمر ہی تھا، تو دونوں میں سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ محبوب تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت بخشی. تو یہ حضرت عمر کا اسلام قبول کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت نصیب ہوئی تھی، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو اپنے دین کے لیے چن لیا. تاریخ کی کتابوں میں یہ سب کچھ بیان ہوتا ہے. سیدنا عمر جو تھے، وہ واقعہ جو ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے بھی آپ کی کتاب سے، حضرت عمر جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے اور پھر اسلام کی طرف آ گئے تھے. ان کے اندر اسلام کا میلان پہلے سے آ گیا تھا، یہ اسلام سے تھوڑے امپریسو پہلے سے ہی تھے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رفتہ رفتہ اسلام کی طرف مائل ہو رہے تھے. پہلی مرتبہ ایک واقعہ آتا ہے سیرت انسائکلوپیڈیا میں، پہلی مرتبہ جب انہوں نے اپنے قبیلے بنو عدی بن کعب کے بعض افراد کو جو مسلمان ہو چکے تھے ہجرت کے لیے جاتے ہوئے دیکھا تھا، تو ان کے جانے پر یہ بڑے غمزدہ ہوئے تھے اور ان کا دل بڑا پسیج سا گیا تھا. اس میں ایک ام عبداللہ لیلہ بنت ابی حثمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی جو عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی. وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم جب ہم حبشہ کی طرف کوچ کر رہے تھے، میرے خاوند جو تھے، میرے شوہر، کچھ ضرورتوں کے لیے باہر نکلے ہوئے تھے، کچھ چیزیں چاہیے تھی تو وہ لینے باہر نکلے ہوئے تھے. میں اکیلی تھی، اتنے میں عمر آ گئے اور اس وقت وہ اپنے شرک پر قائم تھے، یعنی اس وقت وہ مشرکوں میں سے تھے. ہمیں ان کی طرف سے تکلیفیں پہنچتی رہتی تھیں. یہ ام عبداللہ بتا رہی ہیں سارا واقعہ. کہتی انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ام عبداللہ کہاں جا رہی ہو؟ حضرت عمر نے ان سے پوچھا. میں نے کہا کہ ہاں،
اللہ کی قسم ہم اللہ کی زمین میں ضرور کہیں نہ کہیں نکل جائیں گے. انہوں نے ڈسکلوز تو نہیں کیا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مشکلات سے نکلنے کی کوئی راہ پیدا کر دے. یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ صحبکم اللہ، اللہ تمہاری نصرت اور حفاظت فرمائے. حالانکہ یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، یعنی کہیں نہ کہیں ان کے دل کے اندر ایک اسلام کا امپریشن بیٹھتا جا رہا تھا. کہتی ہیں کہ اس وقت میں نے ان میں ایسی نرمی دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، کیونکہ یہ تو مسلمان جو ہوتا تھا اس کو اذیتیں دیتے تھے. وہ چلے گئے، میرا خیال ہے کہ وہ ہمارے نکلنے کی وجہ سے غمزدہ ہو گئے تھے. اس کے بعد میرے خاوند عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے کام سے فارغ ہو کر آ گئے. میں نے ان سے کہا کہ ابو عبداللہ، کاش آپ تھوڑی دیر پہلے آ جاتے اور آپ دیکھتے کہ عمر کتنے نرم تھے اور کتنے غمگین تھے ہمارے جانے پر. یہ سن کر عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہیں توقع ہے، یہ ام عبداللہ سے پوچھ رہے ہیں ان کے ہسبینڈ، کہ کیا تمہیں توقع ہے کہ عمر مسلمان ہو جائیں گے؟ میں نے کہا کہ جی ہاں، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں گے. وہ فرمانے لگے، عامر بن ربیعہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس وقت تک عمر مسلمان نہیں ہوں گے جب تک ان کے والد کا گدھا یعنی خطاب کا گدھا مسلمان نہ ہو جائے. یعنی انہوں نے یہ جو بات کہی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ امپاسبل ہے کہ عمر مسلمان ہو، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کو عمر کے اسلام لانے کی قطعاً امید نہیں تھی. اتنا سخت انسان کہ جو اسلام قبول کرے تو کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ حضرت عمر کے اسلام کی خلاف سختی کے اور سنگ دلی کے مظاہرے وہ دیکھ چکے تھے. ان کو اسی لیے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. اتنا سافٹ ایٹیٹیوڈ حضرت عمر کا کیسے ہو گیا. پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ سیدنا عمر جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہے تھے. اب آپ تو سب جانتے ہی ہیں کہ جو بھی اسلام کے مخالف تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹو میں تو لگے رہتے تھے، اور پیچھا کیا ایک مرتبہ حضرت عمر نے بھی. انہوں نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم پہنچ گئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنی شروع کر دی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ آپ کے پیچھے کھڑے رہ گئے، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الحاقہ کی تلاوت فرمائی، اور حضرت عمر جو تھے وہ قرآن سننے لگے. اس بے نظیر جو کلام تھا، اس کا اسلوب اور اس کو سارا وہ ان کو تعجب میں ڈال گیا. انہوں نے اپنے آپ سے کہا، خود کلامی کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کی قسم یہ تو کسی شاعر جیسا کلام ہے، جیسا کہ قریش کہا کرتے ہیں. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. یہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک فرشتہ ہے جو یہ نازل کرتا ہے قرآن، یہ کوئی شاعر کا کلام نہیں ہے، بہت کم لوگ اس پر ایمان لاتے. اب وہ بات کس سے کر رہے تھے حضرت عمر؟ اپنے آپ سے. یعنی جو بات ان کے دل میں آتی جا رہی تھی، جو اپنے آپ سے کہتے جا رہے تھے، اس کا جواب ان کو قرآن سے ملتا جا رہا تھا. یہ سن کر عمر بولے، ارے یہ شاعر کا تو کلام نہیں لگتا، بلکہ یہ تو کسی کاہن کا کلام لگتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَلَا بِقَوْلٍ کاہن، یہ کسی کاہن کا کلام بھی نہیں ہے. قلیلا ما تذکرون، کتنا کم تم نصیحت پکڑتے ہو. تنزیل من رب العالمین، یہ نازل کردہ ہے رب العالمین کی طرف سے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے. اگر یہ ہم پر کوئی بات گھڑ لیتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں اتری نہیں کہ اگر خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم پر کوئی بات گھڑ لگاتے تو یقیناً ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، پھر ہم اس کی شہرت کو کاٹ ڈالتے، اور پھر تم میں سے کوئی ایک بھی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی آخری آیت تلاوت فرمائی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو قرآن سن رہے تھے اس سے وہ بے حد متاثر ہوئے، اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ تلاوت کلام پاک سن کر اسلام میرے دل میں پورا جاگزی ہو گیا تھا. یہ بات بھی انہوں نے بتایا تھا حضرت عمر نے کہ جب میں نے سورہ حاقہ کی یہ تلاوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری سن لی، اس وقت ہی اسلام میرے اندر چلا گیا تھا. تاہم انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور اپنی پرانی روش پر وہ بدستور قائم تھے. اس سے ان کی اپنے مذہب کے ساتھ جس پر وہ پہلے تھے آپ کو استقامت نظر آتی ہے کہ جو بھی تھا شرک کر رہے تھے، جو بھی آباء و اجداد کا دین تھا اس کے ساتھ یہ مخلص بہت تھے. یعنی حضرت عمر جب مشرک تھے تو بھی بہت پریکٹسنگ تھے، بہت زیادہ لائل تھے اپنے مذہب کے ساتھ. اور پھر ایسا شخص آپ کو پتا ہے کہ جب
واقعی صحیح دین پر آتا ہے تو اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، اس کی جو عادت ہوتی ہے، اس کا جو رویہ ہوتا ہے، وہ ایز اٹ از رہتا ہے. اب آپ کی کتاب سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا تھا. کیا حضرت عمر کے اسلام لانے کا واقعہ ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے 3 ہی دن بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے. وہ اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کے خلاف بہت ہی سخت گیر تھے، یعنی بہت سخت تھے. ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھپ کر چند آیتیں سن لی تھی، جو واقعہ میں نے ابھی آپ کو سنایا. یہ سورہ حاقہ کی آیتیں تھی جو حضرت عمر نے چھپ کر سنی تھی. ان کے دل میں آیا کہ یہ حق ہے، لیکن اپنے عناد پر قائم رہے، حتیٰ کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کی نیت سے تلوار لے کر نکل پڑے. راستے میں ایک آدمی سے ملاقات ہو گئی تو اس نے پوچھا، عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ بولے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں. اب یہ جو ان کا ارادہ تھا یہ بھی بڑا ہی جرأت مندانہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہے تھے. اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچ سکو گے؟ پھر تمہیں کون بچائے گا؟ بنو ہاشم سے اور بنو زہرہ یہ 2 بڑی بڑی فیملیز تھی جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ددیال اور ننیال تھا. تو کہا ان سے پھر کیسے بچو گے؟ حضرت عمر نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی بے دین ہو چکے ہو. اس نے کہا، عمر حیرت کی بات نہ بتاؤں، تمہارے بہنوئی بھی تمہارا دین چھوڑ چکے ہیں. ان کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب اور ان کے جو بہنوئی تھے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں اس شخص نے بتایا کہ مسلمان ہو چکے ہیں. یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں بھرے ہوئے سیدھے بہنوئی کا رخ کیا. وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ طٰہٰ پر مشتمل ایک صحیفہ پڑھا رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آہٹ سنی تو وہ گھر کے اندر چھپ گئے اور ان کی بہن نے صحیفہ چھپا دیا. اندر پہنچے تو حضرت عمر نے پوچھا، یہ کیسی بن بناہٹ تھی جو میں نے تم لوگوں کے پاس سنی؟ انہوں نے کہا، کچھ نہیں، بس ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے. حضرت عمر نے کہا، غالباً تم دونوں بے دین ہو چکے ہو. بہنوئی نے کہا جو سعید بن زید تھے، انہوں نے کہا کہ اچھا عمر، یہ بتاؤ اگر حق تمہارے دین کے ماسوا میں ہو تو، یعنی تمہارا جو دین ہے اس کے علاوہ اگر کہیں حق اور جگہ ہو تو. اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر اپنی بہنوئی پر چڑھ بیٹھے، انہیں بری طرح کچل دیا. بہن لپک کر اپنے شوہر سے الگ کرتی ہیں ان کو، تو بہن کو بھی ایسا چانٹا مارا کہ چہرہ خون آلود ہو گیا. بہن نے جوش غضب میں کہا کہ عمر، اگر حق تیرے دین کے ماں سوا میں ہو تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مایوسی اور ندامت ہوئی. انہیں شرم آئی اور انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس جو کتاب ہے ذرا مجھے بھی دو، میں بھی پڑھوں. بہن نے کہا کہ آپ ناپاک ہیں اور اسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اٹھیے غسل کیجیے. انہوں نے اٹھ کر غسل کیا. یہ بھی بڑی حیرت کی بات ہے کہ وہ جو کہتی جا رہی تھی اب وہ مانتے جا رہے تھے، کیونکہ پہلے سے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اسلام کی محبت کو ڈال دیا تھا. پھر کتاب لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی. کہنے لگے یہ تو بڑے پاکیزہ نام ہے. اس کے بعد طٰہٰ سے، یعنی جو شروع میں جو آیت ہے طٰہٰ، وہاں سے ابتدا کر کے اس آیت پہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری تک قرات سنی. کہنے لگے یہ تو عمدہ اور بڑا محترم کلام ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتاؤ. اچھا، ان کا ڈیسیشن پاور بھی آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ جب انہوں نے ارادہ کر لیا کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے تو اب انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا ہے. یعنی میں کل آؤں گا یا میں بعد میں آؤں گا، 1 ہفتے بعد آؤں گا، نہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں. اتنے میں کیا ہوا کہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باہر آ گئے اور کہنے لگے کہ عمر خوش ہو جائیے، مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات
آپ کے متعلق جو دعا کی تھی کہ اے اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل بن حشام میں سے جو تیرا محبوب ہو اس کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا، یہ وہی ہے. یعنی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے اسلام کے قریب آ رہے ہیں، اس لیے آپ خوش ہو جائیں. پھر بتلایا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے پاس دار الارقم میں موجود ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل کر دار الارقم کے پاس آئے اور دروازے کو دستک دی. ایک آدمی نے دروازے سے جھانکا تو دیکھا عمر تلوار حمائل کیے موجود ہیں. لپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی اور سارے لوگ سمٹ کر یکجا ہو گئے. سبھی لوگ ایک طرف جمع ہو گئے. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا عمر ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بس عمر ہے، دروازہ کھول دو. یعنی ایک عمر ہی آئے ہیں تو دروازہ کھول دو. اگر وہ خیر کی نیت سے آئے ہیں تو ہم انہیں خیر عطا کریں گے، اور اگر وہ کوئی برے ارادے لے کر آئے ہیں تو اس کی تلوار سے ہم اس کا کام تمام کر دیں گے. اصل میں حضرت عمر کے بارے میں یہ نون بات تھی، مشہور تھی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر دشمن تھے، اور ایک طرح سے وہ جب کبھی ان کو موقع ملے گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے. اسی لیے حضرت عمر کے آنے پر سارے صحابہ الرٹ ہو گئے تھے، کیونکہ ان کو یہ اطلاع مل چکی تھی کہ حضرت عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے در پہ ہیں، اور وہ آپ کو بار بار تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کبھی کوئی موقع ملے اور میں ان کو قتل کر دوں. لیکن ان کو ہرگز یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ آئے ہیں تو کیوں آئے ہیں. وہ تو اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تھے. اسی وجہ سے وہ اسی ٹینشن میں تھے صحابہ کرام کے کہیں وہ قتل کرنے کے ارادے سے نہ آئے ہوں. پھر ان کو اندر آنے کی اجازت دے دی گئی. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما تھے. آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی. وحی نازل ہو چکی تو اندر سے بیٹھک میں تشریف لائے اور تلوار کے پڑتلے ہوتے ہیں تلوار کی پیٹی جسے کہتے ہیں، اور اگر آپ اس کو سارڈ بیلٹ کہہ دیں، لیدر کا ایک بیلٹ نما ہوتا جو شولڈرز پر ہینگ کیا جاتا اور اس میں تلوار رکھی جاتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کے پڑتلے سمیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کپڑا پکڑ کر سختی سے جھٹکتے ہوئے فرمایا، عمر کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ تم پر بھی ویسی ہی ذلت و رسوائی اور عبرت ناک سزا نازل نہ فرما دے جیسے ولید بن مغیرہ پر نازل ہو چکی ہے. یا اللہ یہ عمر بن خطاب ہیں، یا اللہ اس عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما. حضرت عمر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، یہ گواہی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بلند آواز میں اللہ اکبر کہا، اور اس طرح گھر میں موجود تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جب معلوم ہوا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا ہے، چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی زور سے اللہ اکبر کہا، اور ان کی تکبیر کی گونج گھر سے باہر بھی سنائی دی. اتنی زور سے انہوں نے تکبیر پڑھی تھی کہ مسجد حرام والوں کو بھی سنائی پڑی، کیونکہ صفا پہاڑی کے قریب ہی تھا نا دار الارقم. آپ کوہ صفا کا تو جانتے نا، صفا و مروہ، اس کے قریب ہی دار الارقم تھا. اور وہاں جب بہت زور سے اللہ اکبر بولا کہ تو پکے گھر تو ویسے بھی اتنے نہیں تھے، تو جیسے ہی اللہ اکبر بولا سارے صحابہ کرام نے مل کر تو حرم میں اس کی گونج سنائی دی. یہاں یہ نہیں لکھا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ اکبر کہا، لیکن سیرہ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ اکبر کہا تھا. حضرت عمر کے اسلام پر مشرکین کا رد عمل ظاہر ایک بہت بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نصیب کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر شاہزور تھے کہ کوئی ان کا رخ نہیں کرتا تھا. چنانچہ جب وہ مسلمان ہوئے تو قریش کا جو آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت اور مسلمانوں کی ایذا رسانی میں سب سے زیادہ سخت تھا، یعنی ابو جہل، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے. سب سے پہلے اس کے پاس گئے، ابو جہل کے پاس، اور دروازے کو دستک دی. وہ باہر آیا تو دیکھ کر بولا اہلن و سہلن، ویلکم کیا، خوش آمدید، کیسے آنا ہوا؟ بولے اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں بتاؤں کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. صرف یہ بتانے گئے تھے ابو جہل کو کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. اس سے آپ حضرت عمر کی دلیری اور جرأت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ڈرتے بالکل بھی نہیں تھے.
یہ سنتے ہی اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخ پر ہی دروازہ بند کر دیا، یعنی منہ پر جیسے دروازہ بند کر دیتے، اور کہا اللہ تیرا برا کرے اور جو کچھ تو لے کر آیا ہے اس کا برا کرے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماموں عاصی بن ہاشم کے پاس گئے اور اسے بتلایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو وہ گھر کے اندر ہی چلا گیا، یعنی اس نے بات کرنا ہی پسند نہیں کیا۔ اس کے بعد جمیل بن معمر جمحی کے پاس گئے۔ یہ شخص کسی بات کا ڈھول پیٹنے میں پورے قریش کے اندر سب سے زیادہ ممتاز تھا۔ اگر اس کو کوئی بات پتہ چل جائے، سمجھے سارے قریشیوں کو پتہ چل جائے۔ تو حضرت عمر اب ہر کسی کے گھر تو نہیں جا سکتے تھے، اب تیسرا بندہ وہ چنا کہ جس نے سب کو بتا دینا تھا حضرت عمر مسلمان ہو گئے ہیں۔ اسے بتایا کہ آپ مسلمان ہو گئے ہیں، تو اس نے بلند آواز سے چیخ کر کہا خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کسی کا مسلمان ہونا مشرکین کے نزدیک کیا تھا؟ بے دین ہونا، کہ وہ بے دین ہو گیا ہے۔ حضرت عمر نے کہا یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، میں بے دین نہیں ہوا ہوں، میں تو مسلمان ہو گیا ہوں۔ بہرحال یہ سن کر لوگ ان پر ٹوٹ پڑے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو مار رہے تھے اور لوگ حضرت عمر کو بھی مار رہے تھے، یہاں تک کہ سورج سروں پر آ گیا اور حضرت عمر تھک کر بیٹھ گئے۔ یعنی کتنی دیر تک یہ لڑائی چلتی رہی۔ اس کے بعد جب وہ گھر واپس ہوئے تو مشرکین نے اس ارادے سے اکٹھے ہو کر ان کے گھر کا رخ کیا کہ انہیں جان سے مار ڈالیں گے۔ اصل میں سب ایک طرف ہو گئے نا، مخالفین سارے ایک طرف ہو گئے اور کہا کہ اس کو مار دو، ورنہ پھر کل کو کوئی اور بھی مسلمان ہو جائے گا تو ہمیں تو کمزور ہونا ہی دیکھنا پڑے گا۔ اتنا زبردست ریلا تھا کہ وادی بہ اٹھی، یعنی اتنے لوگ جمع ہوئے تھے حضرت عمر کو مارنے کے لیے، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی انسانوں کا سیلاب آیا ہے۔ اسی اثنا میں عاص بن وائل سہمی آ گئے۔ بنو سہم جو تھے، ایکچولی ان کا بنو سہم کا حضرت عمر کی فیملی بنو عدی سے حلیفانہ تعلق تھے، اور حلیفانہ تعلق آپ سب جانتے ہیں کہ اگر ایک قبیلے کو کوئی بھی ایشو آتا ہے تو حلیف قبیلہ اس کی مدد کے لیے پہنچتا ہے۔ اب بنو سہم حضرت عمر کے قبیلے بنو عدی کے حلیف تھے۔ وہ دھاری دار یمنی چادر کا جوڑا اور ریشمی گوٹے سے آراستہ کرتا زیب تن کیے ہوئے آئے تھے۔ یہ جو عاص بن وائل تھے یہ باقاعدہ ڈریس اپ ہو کر آئے تھے کہ وہ اس قبیلے کے بڑے ہیں اور حلیف آئے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے ایک امپریشن کے ساتھ بات کر سکیں۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اس لیے آپ کی قوم مجھے قتل کرنا چاہتی ہے۔ عاص نے کہا یہ ممکن نہیں ہے، یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کو کوئی قتل کر سکے۔ اس کے بعد وہ باہر نکلا، دیکھا کہ لوگوں کے ریلے سے وادی بہہ پڑی ہے، پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے۔ عاص نے کہا کہ اس کی طرف کوئی راہ نہیں، یعنی تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ سنتے ہی لوگ واپس پلٹ گئے، یعنی یہ جو اس نے کہا عاص بن وائل نے کہ اس کی طرف کوئی راہ نہیں، تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور وہ لوگ واپس چلے گئے۔ اتنے زبردست ارادے کے ساتھ آئے ہوئے لوگ واپس چلے گئے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک شخص آ کر کہتا ہے عاص بن وائل حلیف قبیلے کا، اور وہ واپس چلے گئے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اپنے لیڈر کو اوبے کرنے کی بات، اور دوسرا یہ ایک طرح کی دھمکی تھی کہ اگر تم نے حضرت عمر کے اوپر دست درازی کی تو جنگ ہو جائے گی، یعنی مکہ میں جنگ بھڑک اٹھے گی، اسی لیے وہ واپس چلے گئے۔ اور نو ڈاؤٹ یہ بڑے مانے جاتے تھے، تو ان کی فیملی کے جو بھی لوگ آئے ہوں گے حضرت عمر کو مارنے کے لیے، انہوں نے اپنے لیڈر کی فرما برداری کی تو چلے گئے۔ کبھی کبھی آپ اس بات پر حیران بھی ہوتے ہوں گے کہ قریشیوں کا کیا سسٹم تھا کہ بالکل ایسے جیسے اگر سردار نے کچھ کہہ دیا تو اس کی نافرمانی کا کوئی سوچتا بھی نہیں تھا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ چونکہ یہ مسلمان ہوئے تھے، ایک بہت اہم بات اس سے پتہ چلتی، لگتا نہیں تھا کہ اب یہ بچیں گے۔ حضرت عمر کو اتنا بڑا انسانوں کا ریلا جب مارنے آئے گا تو ایک اکیلے عمر نے کیا کر لینا تھا، لیکن آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مدد کہاں سے آئی۔ ایک شخص جو حلیف قبیلے کا تھا باقاعدہ ڈریس اپ ہو کر آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور وہ لوگ خاموشی سے واپس چلے، یعنی اتنا بڑا فتنہ اٹھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے ٹھنڈا کر دیا۔ اپنے قرآن پاک میں الحمدللہ حضرت ابراہیم کے بارے میں پڑھا ہے، اس وقت کے جو مشرکین تھے انہوں نے ایک بہت بڑا الاؤ تیار کیا حضرت ابراہیم کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرنے کے لیے
ان کی تائید کرنے کے لیے کہیں سے بھی مدد کو اٹھا سکتا ہے، اور اتنے بھڑکے ہوئے فتنے کو بھی فوراً بٹھا سکتا ہے. یہ اللہ کی ذات ہے کہ جو ایسے مدد کرنے پر آتی ہے. تو اللہ کی مدد کا ایک بہترین مظاہرہ ہمیں نظر آتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام سے اسلام اور مسلمانوں کی عزت. جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے انہوں نے بڑی عزت قوت محسوس کی. اس سے پہلے مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے تھے. وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا، حضرت عمر جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ خواہ زندہ ہیں خواہ مردہ. آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں، ہم ہیں، حق پر ہیں. انہوں نے کہا پھر چھپنا کیسا؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم ضرور نکلیں گے. چنانچہ مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ 2 صفوں میں نکلے. ایک میں حضرت حمزہ اور دوسرے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما تھے. ان کے چلنے سے چکی کے آٹے کی طرح ہلکا ہلکا غبار اڑ رہا تھا، یہاں تک کہ مسجد حرام میں جا داخل ہوئے. قریش نے دیکھا تو ان کے دلوں پر ایک ایسی چوٹ لگی جو اب تک نہیں لگی تھی. ایک صف کو حضرت حمزہ لیڈ کر رہے تھے اور ایک صف کو حضرت عمر لیڈ کر رہے تھے، اور اب یہ سب حرم کی طرف بڑھ رہے تھے. اور حرم میں جیسے ہی داخل ہوئے تو قریشیوں کو وہ چوٹ لگی، وہ غم لگا، وہ سب سے بڑا دکھ آ پہنچا جو اس سے پہلے کبھی نہیں تھا. اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب فاروق پڑ گیا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، یہ ابن مسعود عبداللہ بن مسعود جو تھے، یہ کہتے ہیں کہ جب سے حضرت عمر نے اسلام قبول کیا ہم برابر طاقتور اور باعزت رہے. انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ہم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھنے پر قادر نہ تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا. آپ نے بارہا پیچھے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھے تھے، لیکن صحابہ کرام کے بارے میں ایسا نہیں آتا حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے سے پہلے. بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی پڑھا کرتے تھے تو مشرکین ان کے ساتھ جو بدسلوکی کرتے تھے آپ نے وہ بھی پڑھا پیچھے. لیکن جب سے حضرت عمر نے اسلام قبول کیا اب صحابہ کرام جو تھے وہ حرم میں جا کر نماز بھی پڑھتے تھے اور باقاعدہ علمی حلقے بھی لگتے تھے. صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو اسلام ظاہر ہوا اور اس کی اعلانیہ دعوت دی گئی، اور ہم حلقے لگا کر بیت اللہ کے گرد بیٹھے اور اس کا طواف کیا، اور جس نے ہم پر سختی کی اس سے انتقام لیا اور اس کے بعض مظالم کا جواب بھی دیا. یہ تھی وہ سکسیس، کامیابی جو اسلام کو حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد نصیب ہوئی. یعنی یہ اتنا سخت تھے اپنے پچھلے مذہب پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی نعمت سے نوازا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر ایسی خیر موجود تھی جو بظاہر کسی اور کو نظر نہیں آ رہی تھی لیکن اللہ تعالیٰ کو نظر آ رہی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے حق میں قبول کی. حالانکہ اس وقت ابو جہل بھی تھا، جو دوسرا عمر تھا، اس کا اصل نام عمر تھا نا، ابو جہل کا اصل نام جو تھا وہ عمر تھا، تو اس وقت وہ بھی تھا لیکن اللہ نے اس کو ہدایت نہیں دی. تو کہیں نہ کہیں یہ دین اسلام کے لیے ایک نرم گوشہ اپنے دل میں رکھتے تھے. میں کل ہی گھر میں اس بات کو ڈسکس کر رہی تھی کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے آپ کے دل میں ایک محبت ہوتی ہے جس کو بے شک اظہار نہیں کیا ہوتا ہم نے، جیسے کہ حضرت حمزہ تھے اور حضرت عمر تھے، ان کی لائف ہسٹری کو پڑھ کے ان کے اسلام قبول کرنے کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اگر کہیں پر بھی دل میں ایمان کی چاہ موجود ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ایک موقع دیتا ہے کہ وہ اپنے اسلام کا اظہار کر سکے. اب جیسے حضرت حمزہ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اس وقت انہوں نے وہ چیز ایسے ہی کہہ دی تھی اور وہ سچ ہو گئی. کیا پتہ چلتا ہے اس سے کہ ہمیشہ اچھی بات آپ منہ سے نکالیں تو وہ چیز واقعی ویسی ہی ہو جاتی. حالانکہ اس وقت ان کا اسلام قبول کرنا صرف اور صرف حمیت کی بنا پر تھا کہ تم نے میرے بھتیجے کو تکلیف پہنچائی ہے، میں خود بھی ویسا ہی ہوں، میں خود بھی مسلمان ہوں. حالانکہ نہ تو انہوں نے کوئی اسلام کا آ کے قبولیت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ واقعی وہی چیز ہو گئی جو انہوں نے منہ سے نکالی تھی. تو اسلام ایک ایسی دولت اور نعمت ہے کہ جس کے لیے اگر انسان تھوڑی سی بھی تڑپ دل میں اگر پیدا کر لے نا تو وہ پورے دل کو ٹیک اوور کر لیتا ہے، پورے دل پر چھا جاتا ہے
اللہ اس کو بہترین موقع عطا کرتا ہے اس شخص کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دونوں سے مسلمانوں کو بڑی زبردست قوت عطا کی. اور میں یہ بھی پڑھ رہی تھی کہ حضرت عمر جو تھے اور حضرت حمزہ جس وقت اسلام لاتے ہیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو 6 سال ہو چکے ہیں. 6 سال کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہے، لیکن ان دونوں کو جو کہ اتنے سالوں کے بعد مسلمان ہوئے، اس کے باوجود بھی ان دونوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ان لوگوں سے بھی آگے بڑھ گئے جو پہلے اسلام لائے تھے. فرق پھر آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ جو بعد میں اسلام لایا لیکن وہ شامل کس میں ہو گیا؟ سابقون میں شامل ہو گیا. یعنی اگر کوئی دیر سے بھی کوئی کام شروع کرتے ہیں ہم اسلام کا، دین کا، ہم اگر اپنی اسپیڈ کو بڑھا دیں تو ہم بھی ان لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں کہ جو پہل وہ کام شروع کیے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان فاصلوں کو، جو وقت کا فاصلہ ہے، سالوں کا فاصلہ ہے، اس کو سمیٹ کر اجر برابر کر دے. حالانکہ عشرہ مبشرہ میں آپ دیکھیں تو سارے نام وہی آتے ہیں زیادہ تر جو شروع میں اسلام لائے، لیکن عشرہ مبشرہ میں اور کن کا نام آتا ہے؟ حضرت عمر کا نام آتا ہے. کیسے انہوں نے اسلام کے لیے پھر کوششیں کی اور محنت کی، اور جو پاورز ان کے پاس تھے، جن پاورز کو انہوں نے اسلام کے خلاف استعمال کیا تھا، اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں انہوں نے اسی پاور کو لگایا. پھر سورہ یاسین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت جو نازل فرمائی ہے کہ ہم تمہارے آثار اور تمہارے اعمال کو لکھتے جا رہے ہیں. اس میں بھی ہم یہی بات پڑھ رہے تھے کہ اگر کوئی برا اثر ہماری زندگی میں اسلام کو شعوری طور پر لینے سے پہلے موجود تھا، اب اس کو دھویا کیسے جا سکتا ہے؟ آپ اس کو حضرت عمر کی مثال سے سمجھ سکتے ہیں. حضرت عمر نبوت کے 6 سال اسلام قبول کرتے ہیں. ان 6 سالوں میں انہوں نے اسلام کے خلاف کسی بھی ایکٹیویٹی میں ہو نہیں سکتا ہو کہ حصہ نہ لیا ہو، سبھی میں لیا. تو وہ تمام برے آثار جو تھے ان کو اب اچھے آثار میں بدلنا ہے. تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک تو توبہ، کہ انسان جب توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر معافی مانگتا ہے. دوسری چیز مزید نیکیوں میں آگے بڑھنا، نیکیوں کی سپیڈ کو بڑھانا، کیونکہ ہم اپنے پچھلے جتنے بھی اثرات ہیں، برے اثرات، اس کو دھونا چاہتے ہیں، اس کو مٹانا چاہتے ہیں اپنے نامہ اعمال سے، کیونکہ یہ جو آثار ہیں یہ مٹتے نہیں، یہ باقی رہتے ہیں، برے آثار بھی. توبہ استغفار، اور دوسرا نیکیوں میں آگے بڑھنا، اور تیسرا جو صلاحیت اسلام کے خلاف استعمال کی اسی صلاحیت کو اسلام کے حق میں استعمال کرنا. جتنے بھی برے آثار ہوں گے وہ سب مائنس ہو جائیں گے، اور اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ اللہ اس شخص کو درجات میں بہت بلند کر دے. استقامت کا یہ پہاڑ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کی زندگی ہم پڑھتے ہیں، انشاءاللہ کچھ احادیث ہم آپ کو بیان کریں گے ان کے مناقب پر، کہ کیسے کیسے خوبصورت تعریفی کلمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمائے ہیں، حضرت حمزہ کے لیے فرمائے ہیں. کتنے ٹائم کے بعد مسلمان ہوئے، اس کے باوجود بھی اتنے زبردست کامنٹس. اور مجھے یہ حیرت ہو رہی تھی اس بات پر کہ کسی صحابی نے ان کی اس فوقیت پر اعتراض نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے عمل ایسا کیے کہ کوئی ان کو بیٹ نہیں کر سکتا تھا. اتنے کلوز ہو گئے حضرت عمر تو کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں ایک طرف اگر حضرت ابو بکر ہیں تو ایک طرف عمر ہے. ایسی دوستی اور اس دوستی کا حق ادا کیا. اور الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کو حضرت عمر کے دور میں جو بڑھوتری ملی وہ کسی اور کے دور میں ہے ہی نہیں. ان جیسی مثال ہے ہی نہیں. آج تک بھی حضرت عمر ایک مثال ہیں، ایز خلیفہ بھی ایک مثال ہے کہ پرسنالٹی بہت زبردست ہے. انشاءاللہ ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے. میں ایک چھوٹا سا غور و فکر جو آپ کو چھوڑنا چاہ رہی ہوں، یہ حضرت عمر کا جو قبولیت اسلام ہے یا حضرت حمزہ کا جو قبولیت اسلام ہے، آپ ان واقعات کو پڑھ کر کیا سوچتے ہیں، کیا غور و فکر کرتے ہیں، کیا سبق سیکھتے ہیں، کیا چیز آپ کو سمجھ آتی ہے؟ اس پر تھوڑا سا 2-3 پوائنٹس بھی ہر اسٹوڈنٹ لکھے، کیونکہ ان واقعات کو جب سیرت میں شامل کیا گیا نا تو واقعی یہ بہت اہم واقعات ہیں. حالانکہ قبول اسلام تو کتنے لوگوں نے کیا، لیکن حضرت حمزہ کا قبول اسلام اور حضرت عمر کا قبول اسلام بڑا ہی انوکھا تھا. ٹھیک ہے جی، بس آج کے لیے سیرہ کی کلاس اتنی ہی.
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.